امت انا انبئکم بتأویلہ فارسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز دوستو، حضرت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آپ کا ذکر ہو رہا ہے اور قرآن مجید کی ان صورتوں کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اور بابرکت لمحات ہیں، رمضان المبارک ہے۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام آپ نے اس شخص سے کہا کہ تم رہا ہو جاؤ گے، اور دوسرے کو کہا کہ تم مارے جاؤ گے، اور جس کو رہائی کا بتایا اسے کہا کہ تم جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس سے میرا ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ قیدی تیری جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو بادشاہ وقت کے پاس جس وقت وہ قیدی گیا، وہ جو رہا ہو گیا تھا، بادشاہ کا ساقی جب وہاں پہنچا تو وہاں جا کے وہ بھول گیا، اور اصل میں بھلا دیا گیا۔ وہ بھول گیا، اسے یاد ہی نہ رہا، حالانکہ اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک تو دولت ایمان انہوں نے دی، دوسرا یوسف علیہ السلام نے انہیں بشارت دی کہ 3 دن بعد تم رہا ہو جاؤ گے۔ کئی سال گزر گئے، ایک قول کے مطابق 9 سال مزید گزر گئے، ایک قول کے مطابق 7 سال مزید گزر گئے، 12 سال، بعد اقوال میں ہے 14 سال۔ دراصل کہ فطرت خود کیا کرتی ہے لالا کی ہنا بندی، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اس وقت پر ہی وہ کام پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ 12 سال گزر گئے، جب اب وہ وقت آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے باہر نکالا جائے اور انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے احوال بھی پیدا کرنے شروع کر دیے۔ کرتا اللہ ہی ہے، اللہ کریم نے اس کا ماحول بنا دیا۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سیمان۔ ہوا ایسے کہ 9 سالوں بعد بادشاہ کو ایک رات خواب آیا۔ خواب بڑا عجیب تھا۔ اس نے اٹھ کر اپنے سارے جتنے خوابوں کی تعبیر بتانے والے علماء تھے اور اپنے دانشور وزراء، ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی میں نے آج رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ خواب میں نے یہ دیکھا ہے، انی ارا 7 بقرات سمان، 7 موٹی تازی گائے ہیں، یأکلہن 7 عجاف۔ دریا کے کنارے میں کھڑا ہوں، موٹی تازی گائے نکل کے آتی ہیں میرے قریب، تو پھر میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کے پیچھے دبلی پتلی کمزور لاغر 7 گائے اور آتی ہیں، اور وہ جو پیچھے سے 7 گائے دبلی پتلی آتی ہیں وہ آ کر موٹی جو گائے ہیں ان کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، اور آہستہ آہستہ سارا کھا جاتی ہیں۔ موٹی گائے ان کو پتلی گائے کھا جاتی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ اتنی موٹی موٹی گائے تھی، ان کو دبلی پتلی گائے وہ کھا جاتی ہیں، تو ان کی صحت ویسے ہی رہتی ہے، وہ پتلی کی پتلی، سکی کی سکی اسی طرح۔ اور دوسرا میں نے یہ دیکھا کہ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ، میں نے دیکھا کہ وہیں پہ میں نے 7 سبز رنگ کی
بالیں یعنی خوشے، یعنی پنجابی میں جیسے ہم کہتے ہیں سٹے، وہ 7 پودے اس طرح نکل کے میرے پاس آتے ہیں، سر سبز و شاداب، اور اس کے پیچھے 7 خشک خوشے وہ آتے ہیں، 7 خشک تنے، تو وہ خشک تنے، وہ جو سرسبز و شاداب تنے، ان کو کھا جاتے ہیں۔ مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، یہ کوئی بڑا اہم خواب ہے۔ قالوا اضغاث احلام، وہ کہنے لگے بھائی بادشاہ سلامت، یہ ایسے نا قبض کی وجہ سے مسئلہ بن جاتا ہے، اس طرح کے خواب آ جاتے ہیں، آپ کے معدے میں کوئی پرابلم ہوگا، آپ کو کوئی اور اضغاث و احلام، یہ ایسے پریشان کن خواب ہوتے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی بہت اہم خواب ہے، مجھے اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ تو پورے ملک میں انہوں نے بندے پھیلا دیے کہ جی یہ خواب ہے بادشاہ کو، اس کی تعبیر چاہیے۔ کسی بندے تک اس خواب کی تعبیر کا ادراک کسی کو نہ ہو سکا اور نہ سمجھ میں آئی بات۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ، اور وہ جو ساقی تھا نا بادشاہ کا، اب اسے یاد آیا، وہ خوابوں کی تعبیر والا بندہ، وہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ 9 سال گزر گئے، ہائے افسوس، اس نے تو مجھے ایک پیغام بھی دیا تھا بادشاہ کے نام، میں تو وہ بھی نہ بتا سکا۔ تو جیسے اس نے کہا تھا بالکل پرفیکٹ ویسے ہی ہوا تھا، اتنا ماہر آدمی وہ خواب کی تعبیر کا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، بات یہ ہے کہ بندہ ہے میرے پاس، ایک کمال آدمی ہے، سخی آدمی ہے، چہرے پہ نور ہے، زبان پہ ہر وقت ذکر الہی ہے، جبین اس کی سجدے میں ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، یتیموں پہ احسان کرتا ہے، جو اس کا رزق آتا ہے اس کے پاس کھانا، ایک آدھا لقمہ کھاتا ہے، باقی سب تقسیم کر دیتا ہے، بیماروں کی تیمارداری کرتا ہے، مریضوں کی عیادت کرتا ہے، ہر ایک سے محبت اور اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، بندہ بڑا کمال ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا بہت بڑا عالم ہے، دنیا میں اس جیسا اس وقت کوئی نہیں ہے۔ اور میرے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، آپ کو میرے ساتھ والا جو کوک تھا آپ کا، اس کو جو آپ نے پھانسی دے دی، تو اس نے یہی بتایا تھا اور مجھے کہا تھا تم چھوٹ جاؤ گے، رہا ہو جاؤ گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے پاس جاؤں۔ بادشاہ نے کہا بھائی ضرور جاؤ، مجھے تو میرے مسئلے کا حل چاہیے۔ اب اسے بڑی شرم آئی کہ اتنا بڑا میرا محسن تھا اور میں نے اس کی بات کو ہی بھلا دیا، بادشاہ کو بتایا بھی نہیں۔ تو اس نے منہ پہ کپڑا لپیٹا اور دوبارہ قیدی بن کر وہ جیل میں چلا گیا۔ منہ پہ کپڑا لپیٹ کے اسی طرح چلتے چلتے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو سلام کیا، کہنے لگا جی آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، مجھے ایک خواب آیا ہے، مہربانی کر کے اس کی تعبیر بتا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے اسے دیکھا، دیکھے فرمایا یہ کپڑا ہٹا دے، کوئی بات نہیں، تو بھول گیا تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ آپ کی نگاہ تھی۔ تو ساتھ ایک جملہ آپ نے کہا، فرمایا تیری کوئی غلطی نہیں ہے، تجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اگر آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی سنگی ساتھی، آپ کا کوئی اگر کبھی وہ کوئی چیز بھول جائے تو یوسف علیہ السلام کے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرے۔ دوسرا، اگر کبھی وہ دیر سے آئے، لیٹ آئے، کبھی وہ اس طرح، تو پھر بھی غمزدہ نہ ہو، اس کی مشکل کو سنیں۔ اب اس نے کپڑا اتار دیا چہرے سے، کہنے لگا جی ایک خواب آیا ہے۔ فرمایا بتاؤ کیا خواب آیا ہے؟ اس نے کہا خواب یہ آیا ہے، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و 7 سنبلات خضر و اخر یابسات،
7 موٹی تازی گائے ہیں اور ان کو پتلی دبلی وہ گائے کھا جاتی ہیں، اور 7 سرسبز خوشے ہیں، ان کو خشک خوشے آ کے کھا جاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ تجھے خواب آ ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا یہ خواب صرف بادشاہ کو آ سکتا ہے۔ یہ آپ کی نگاہ تھی، یہ خواب تجھے آ ہی نہیں سکتا، یہ صرف بادشاہ وقت کو خواب آ سکتا ہے۔ اس نے کہا حضور میں آپ پہ قربان جاؤں، روایات میں لکھا ہے کہ اس نے آپ کو سجدہ کر دیا، اور اس شریعت میں سجدہ جائز بھی تھا، عزت و احترام سے۔ آپ نے اسے اٹھایا، فرمایا سن پھر اس خواب کی تعبیر بادشاہ کو جا کے بتا دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اچھا مبلغ ہے، اچھا مخلص عالم ہے، اچھا استاد ہے، وہ اپنے شاگرد سے علم بانٹنے کا، تعلیم دینے کا معاوضہ طلب نہ کرے۔ آپ نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو نے اتنے سال بعد ایک تو یہ، دوسرا آ کے اب دوسرے خواب کی تعبیر فری میں، نکل جا یا جل بادشاہ کو جا کے۔ آج ہوتا ہے نا بھائی تویز، بھائی پہلے مال دو۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ وظیفہ دو استاد جی، پہلے جناب ادھر آ کے میری ٹانگیں دباؤ، پہلے یہ کام کرو پھر آپ کو وظیفہ دوں گا، یا سبق تو پہلے بھائی اتنے دانے لے کے آؤ، اتنے نہیں۔ مبلغ کو بے لوث ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک حضرت قبلہ قاری سلیمان صاحب، مجھے ان کی بات یاد آ گئی۔ حافظ سلیمان صاحب ہوتے تھے یہاں ہارون آباد میں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ، جی ادھر قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، تو مزاح بڑا کیا کرتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ قرآن بڑا سونا پڑھتے تھے، بڑے اچھے قاری، بڑے اچھے تھے، تو وہاں پہ ایک شخص روٹیاں لگایا کرتا تھا۔ اس نے کہا حضرت اتنا آپ زبردست قرآن پاک پڑھتے ہیں، بہت اچھے قاری ہیں، اب مجھے بھی قرآن پاک ایسے تو نہیں نا، خدمت کرنی پڑے گی، قاری تو بن جائیں گے آپ۔ اس نے کہا حضرت خدمت کروں گا، کتنی؟ اس نے کہا 12 سال۔ کہا پھر 12 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر میں جناب آپ کو علم لدنی عطا کروں گا، سینے سے لگاؤں گا، یا تیرا بیڑا غرق ہوگا یا میرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، نیک انسان تھے۔ تو میں نے بغرض مزاح ایک بات کر دی۔ تو عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو فیض دینا ہے تو بھائی اس سے پہلے کچھ لینا ہے۔ نبیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ توکل رکھیں، اور جو طالب علم تمہارے پاس علم کی طلب کے لیے آیا ہے، بغیر غرض و غایت کے اس کو علم دیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ تھا، جیل میں تھے، بادشاہ وقت کا خواب تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا پہلے بادشاہ کو کہو مجھے باہر نکالے، نہ، آپ نے فرمایا سن پھر اپنے بادشاہ کو جا کے بتا دینا۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ بادشاہ کو کہہ دو کہ 7 سال بڑے اچھے آئیں گے، ان میں تم اچھی طرح زراعت کرو گے، فصلیں بڑی اچھی ہوں گی، دانہ بڑا ہوگا، گندم بڑی ہوگی، اس گندم کو سنبھال لینا۔ یہ جو 7 سال ہیں یہ بہت اچھے ہوں گے، معاشی اعتبار سے بہت فصلیں ہوں گی، ان کو ضائع نہیں کرنا، گندم کو ضائع نہیں کرنا، گندم کو سنبھال لینا ہے۔ اور اگلا گر بھی بتا دوں، گندم کو سنبھالنا کیسے ہے؟ تو فرمایا 7 سال تک تو گندم نہیں بچے گی، بعد میں خراب ہو جائے گی، تو اس گندم کو سنبھالنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ فما حصدتم فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون۔ وہ جو گندم ہے نا، دانہ، اس کو اس سٹے کے اندر ہی رہنے دینا، یعنی اس کو کاٹ کر نا، اس کو جیسے آج کل تھریشر میں ڈالا جاتا ہے، پھر گندم الگ ہوتی ہے، یا پہلے دور میں ایسے مارا جاتا تھا، یا اس کے اوپر سے ریڑیاں گزاری جاتی تھی کہ گندم الگ ہو جائے اور توڑی بھوسا الگ ہو جائے۔ فرمایا نہیں، اس خوشے کے اندر ہی رہے، اور اسی طرح وہ بالی ان کو سنبھال کے رکھتے جاؤ۔ بڑے بڑے گودام بنا لو،
ان میں وہ رکھتے جاؤ۔ اس سے کیا ہوگا؟ تو فرمایا جب تک وہ دانہ اس سٹے کے اندر رہے گا تب تک اس کو دیمک نہیں لگے گی۔ یہ دانے خراب ہو جاتے ہیں نا، سیونک لگ جاتی ہے، اس طرح کوئی اور چیز، کھپرا، ہاں۔ تو یہ دانے کو بچانے کا طریقہ ہے۔ 7 سالوں کا بھی بتایا، گندم بھی بتائی، حفاظت کا گر بھی بتایا۔ علم بڑی چیز ہے۔ تو جس وقت یہ بتایا پھر فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے سخت، قحط پڑ جائے گا۔ یأکلن ما قدمتم لہن، وہ 7 سال خشک سالی کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے، بارشیں نہیں ہوں گی، فصلیں نہیں ہوں گی، جو بیج بو گے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ وہ 7 سال پچھلے 7 سالوں کو کھا جائیں گے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ جو آپ بچا کے رکھیں گے نا، یہ گندم یہ کام آئے گی اس وقت، تھوڑی تھوڑی کھانا، ضائع نہ ہونے دینا، باہر کے ملک میں نہ بیچنا، ایکسپورٹ نہ کرنا، سنبھال کے رکھنا، اور اس مشکل وقت میں یہ تمہارے کام آئے گی۔ 14 سال اس طرح گزریں گے، 7 سال اچھے، 7 سال قحط کے دنوں کی تیاری ابھی کر لینا۔ اور پھر بادشاہ سے ایک بات اور کہنا، ثم یأتی من بعد ذلک عام، پھر 15واں سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں بارشیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، خیر ہوگی، فصلیں اگیں گی، سب دکھ دور ہو جائیں گے۔ وفیہ یعصرون، پھر اس میں تم شیرے بناؤ گے، پھر موجیں کرو گے۔ 15 سال بعد جا کے پھر بارش ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا تھا 7 موٹی گائے بادشاہ نے کہا، ان کو 7 پتلی گائے کھا رہی ہیں، 7 سرسبز تنے ہیں ان کو 7 خشک تنے کھا رہے ہیں، تو آپ نے اس سے یہ تعبیر کیسے نکالی؟ یہ علم تھا۔ تو فرمایا یہ تعبیر آپ نے ایسے نکالی، آپ سمجھ گئے کہ 7 موٹی گائے، اس کا مطلب ہے گائے موٹی ہے تو وہ ہوگی سبزے سے، اور 7 سبز شاخیں، 7 سبز شاخیں، اس کا مطلب ہے سبز شاخ ہوگی بارش سے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر 7 خشک گائے، اس کا مطلب ہے کہ پھر بارش ختم ہو جائے گی کیونکہ گائے خشک ہو گئی ہے، اور 7 خشک تنے، اس کا مطلب ہے کہ فصل ہوگی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے 7 سال اچھی بارش ہوگی، فصلیں ہوں گی، اگلے 7 سالوں میں بارش نہیں ہوگی، فصلیں نہیں ہوں گی، قحط پڑ جائے گا۔ بڑے بڑے مفسرین نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ 14 سال تک کی بات تو اس کے خواب سے آپ نے بتائی تھی کہ 7 موٹی گائے تھی، ان کو 7 خشک گائے کھا گئی۔ 14 سال گزر گئے نا، 7 اور 7 14۔ یہ جو 15ویں سال والی بارش ہوگی یہ تو خواب میں تھا ہی نہیں۔ یہ ہے بات کہ 15ویں سال میں پھر بارش ہوگی، پھر جناب موج لگ جائے گی، پھر فصلیں ہوں گی۔ یہ 15ویں سال والی بارش تو اس کے خواب میں تھی نہیں۔ خواب میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے ہو کہ پھر 15ویں سال میں بارش ہوگی۔ یہ آپ نے کیسے بتایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ نے آپ کو علم غیب عطا کیا تھا۔ 15 سال بعد جو بارش ہونی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس رب کے عطا کردہ علم غیب سے بتا دیا کہ 15 سال بعد بارش ہوگی۔ آج کچھ اس طرح کے لوگ بھی ہیں، اللہ ان کی عقل کو صحیح رستہ عطا کرے، جو کہتے ہیں کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کو کل کی خبر نہیں، فلاں کو پرسوں کا پتہ نہیں۔ اللہ کے بندو، کل پرسوں کی بات نہیں ہے، 15 سال بعد جو بارش ہونی ہے اللہ کے نبی کو اس کا بھی پتہ ہے۔ اور 15 سال تو 15 سال ہے نا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پاک دیکھیے، حضور فرماتے ہیں قرب قیامت میں جا کر جب عیسیٰ علیہ السلام
آسمانوں سے تشریف لائیں گے تو وہاں سے نہا کے آئیں گے، ان کے وجود سے، ان کی زلفوں سے بارش کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے اور میں وہ بارش کے قطرے گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ پانی کے قطرے گرتے ہوئے میں دیکھ رہا۔ قیامت سے پہلے جو کچھ ہونا ہے حضور سینکڑوں سال پہلے اس کو دیکھ رہے ہیں، قیامت کے بعد جو کچھ ہونا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ نبیوں کا علم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح یہ خواب ہے، یہ اس کی تعبیر ہے، اور اس کے بعد یہ ایک سال آئے گا، اور اس بار آپ نے اسے یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، یا یہ کہہ دینا کہ یہ خواب کی تعبیر بتائی کس نے ہے، یا کوئی رہائی کی بات، کیونکہ پیچھے بات تو ہو چکی تھی، آپ نے کوئی پیغام نہیں دیا۔ جب وہ بندہ پہنچا بادشاہ وقت کے پاس اور جا کے کہا بادشاہ سلامت آپ کے خواب کی تعبیر مل گئی ہے، اس نے کہا بتاؤ، کہا اس طرح 7 سال جو ہیں بڑے اچھے گزریں گے، بڑی فصل ہوگی، پھر 7 سال خشک آئیں گے، قحط پڑ جائے گا، دنیا آپ کے پاس آئے گی، اس وقت کا غلہ آپ ابھی سے سیو کر لیں، احتیاط کر لیں، تیاری کر لیں، گودام بنائیں، بڑے بڑے چیزوں کو سنبھال لیں۔ بادشاہ تو ہل گیا، بندہ قابل تھا، اس نے کہا بھائی جس بندے نے یہ خواب دیکھا ہے نا اس کو جلدی جلدی میرے پاس لے آؤ، جلدی لے آؤ میرے پاس۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت کیا کہنا کیا ہے؟ کہا بھائی بندہ وہ کوئی بڑا قابل ہے، اس کو جلدی میرے پاس واپس لے آؤ۔ وہاں سے وفد چلا، جیل میں آیا، یوسف علیہ السلام سے ملا۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربي بكيدهن عليم۔ یوسف علیہ السلام سے آ کے وہ وفد، وہ ڈیلیگیشن ملا جیل میں، اور آ کے کہنے لگے حضور مہربانی فرمائیں، بادشاہ سلامت آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسے نہیں جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ سے کہو پہلے میرا کردار کلیئر کرے، پہلے میرے دامن پہ جو داغ ہے اسے واضح کرے، کلیئر کرے۔ کہا حضور کیا داغ ہے؟ فرمایا اسے جا کے کہو فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اسے کہو پہلے ان عورتوں کو بلائے جنہوں نے انگلیاں کاٹی تھیں، ان سے میرے بارے میں پہلے پوچھے میرا کردار کیسا تھا، مجھے جیل میں کیوں بھیجا گیا، پہلے میرے کردار کے بارے میں کلیئر کرو، مجھے جو سزا ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے، اور بتاؤ کہ غلط کون تھا، اور ان عورتوں سے بلا کے ان کو طلب کر کے ذرا پوچھو۔ بڑی خوبصورت بات ہے یہاں پہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ زلیخا کو بلاؤ؟ جیل میں تو اس نے بھیجا تھا نا، سزا تو اس نے تجویز کی تھی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ زلیخا کو بلاؤ اور اس سے پوچھو اس نے مجھ پہ الزام کیوں لگایا، یہ فرمایا کہ عورتوں کو بلاؤ۔ یہ ہوتا ہے حلیم، یہ ہوتا ہے نبی، یہ ہوتا ہے اخلاق، یہ ہوتی ہے عظمت، کہ آپ نے گناہ گار کے گناہ کو ذکر کر دیا، اس کے نام کو چھپا لیا۔ اور چھپایا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جو بھی اس نے کیا اپنی جگہ پہ، پر اس کا یہ تو احسان ہے کہ اس نے ایک مدت تک مجھے پالا ہے، مجھے کھانا کھلایا ہے، خدمت کی ہے، تو اب میں مشکل وقت میں اس کا نام لے دوں تو عزت بچانے کے لیے تو اس نے یہ کام کیا تھا، اب میں اگر اس کا نام لوں گا تو آپ نے عورتوں کا نام لیا، مگر بادشاہ نے اس وقت صرف ان عورتوں کو نہیں بلایا بلکہ زلیخا کو بھی بلا لیا، عزیز مصر کو بھی بلا لیا، دربار میں اکٹھا کیا سب کو، ساری دنیا جمع ہو گئی۔
اس وقت کہا ان عورتوں سے، ہاں بھائی بتاؤ، قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، بتاؤ بھائی تم نے یوسف پہ الزام لگایا تھا، تم نے اس کو برا کہا تھا، اس کے بارے میں اس طرح کی، بتاؤ۔ قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، تو سب عورتیں مل کے کہنے لگیں اللہ گواہ ہے ہم نے اس میں برائی کا ایک نقطہ بھی نہیں دیکھا۔ اے بادشاہ سلامت، ہم نے تو اس وقت بھی زلیخا کو کہا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، زلیخا یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی نیک سیرت انسان ہے، اس میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنی پاکیزہ ہستی ہے، تو تم کس قسم کی بات کر رہی ہو؟ تو ہم نے تو اس وقت بھی زلیخا کو اس کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اس سے پوچھو۔ تو بادشاہ نے کہا زلیخا اب تم بتاؤ، سچی بات تم بتاؤ۔ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه فاستعصم وانه لمن الصادقین۔ اب زلیخا 12 سال کے بعد کہنے لگی حصحص الحق، آج حق واضح ہو گیا ہے، اے بادشاہ سلامت، مدت گزر گئی ہے، حق واضح ہو گیا ہے، انا راودته عن نفسه، میں اپنے جرم کا اقرار کرتی ہوں، میں نے ہی اسے اس طرف بلانے کی کوشش کی تھی، فاستعصم، مگر اس نے اپنے دامن کو پاک رکھا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ صادقین میں سے ہے، سچوں میں سے ہے، وہ پاک ہے، وہ صحیح کہتا ہے، تو مجھے جو سزا دینی ہے وہ دے دو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب محبت کچی ہوتی ہے تو اس وقت الزام دوسروں کے ساتھ آتا ہے، جب وہ پکی ہو جاتی ہے تو پھر بندہ الزام اپنے سر لے لیتا ہے، پھر اس کو پاک کر دیتا ہے، اور حقیقت بھی ایسی تھی، مدت گزر گئی تھی۔ اس وقت بادشاہ وقت نے ایک وفد بھیجا کہ اے جناب یوسف علیہ السلام تم پاک ثابت ہو گئے ہو، اب آؤ۔ فرمایا نہیں، اب تم خود آؤ۔ اب بادشاہ وقت وہ خود نکلا اور 7,000 کا لشکر لے کے نکلا، اور پھر اس نے اعلان کیا ایسا پاک دامن بندہ ہمارے ملک میں موجود ہے، اس طرح کے پاک دامن بندے کی اس کو ضرورت بھی تھی کہ ایک صاحب کردار بندہ مجھے مل جائے، کیونکہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، نظام حکومت سنبھالنے کے لیے میرے پاس کوئی بندہ نہیں ہے، اور بندہ مجھے وہ چاہیے جو کرپٹ نہ ہو، جو کرپشن کرنے والا نہ ہو، میرے ملک کے خزانوں کو لوٹے نہ، با کردار آدمی چاہیے۔ تو اس نے دیکھا کہ جو شخص اپنے مالک کے گھر میں یہ خیانت نہیں کرتا وہ میرے ملک میں مالی خیانت بھی نہیں کرے گا، جو جانی خیانت نہیں کرتا وہ مالی خیانت بھی نہیں کرتا، اور جس بندے میں جنسی خیانت کا شائبہ موجود ہوگا اس میں مالی خیانت بھی آ جائے گی۔ تو اس وقت اس نے اعلان کیا کہ آج مصر کو سجایا جائے، گلی کوچوں میں اس دور کی جھنڈیاں لگائی جائیں۔ اس نے وہاں پہ خواتین جو کنیزیں تھیں ان کو تھال پکڑائے خوشبوؤں کے، اور جیل سے لے کر اپنے محل تک اس نے ان کی لائنیں کھڑی کر دی، غلاموں کی لائنیں کھڑی کر دی، پھولوں کی پتیاں اور آپ کے اوپر، اور پھر اس شان سے آپ کو لینے کے لیے بادشاہ خود آیا۔ یہاں پہ بڑی خوبصورت بات مفسرین لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی ویسے تو ہزاروں خوبیاں ہیں، لیکن 2 خوبیاں بڑی پیاری ہیں، ایک ان کا حسن، ایک ان کا علم، ایک حسن ایک علم۔ حسن نے جیل میں ڈالا تھا، علم نے باہر نکالا تھا۔ حسن کی وجہ سے جیل میں گئے تھے، علم کی وجہ سے جیل سے باہر آئے تھے۔
تو فرماتے ہیں حسن نہ دیکھو، علم دیکھو، حکمت دیکھو، اخلاق دیکھو۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ لوگ صرف ظاہری رنگ و نمائش دیکھتے ہیں، اس پہ زندگی کے فیصلے کرتے ہیں، نہ کردار دیکھا، نہ خاندان دیکھا، نہ حسب نسب دیکھا، نہ خاندانی شرافت دیکھی، نہ دیکھا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت، ریاضت، شرافت، کاکھ نہ دیکھا، صرف چٹی چمڑی دیکھی، زندگی کے فیصلے کر لیے اور پھر ساری زندگی ذلت و رسوائی کاٹی، تباہی و بربادی۔ تو اللہ کے بندو علم و حکمت دیکھو۔ اور اس میں ایک اور خوبصورت پیغام بھی آج کے نوجوانوں کے لیے، علم راہیں نکالتا ہے، فن، علم و فن رستے بناتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی فن ضرور ہونا چاہیے۔ آپ اگر موٹر سائیکل انجینئر ہیں، اللہ نے یہ آپ کو فن دیا ہے۔ اگر آپ کوئی جوتی کا کاروبار کرتے ہیں، بنا لیتے ہیں، یہ ایک فن ہے۔ آپ بال اچھے کاٹ لیتے ہیں، یہ ایک فن ہے۔ آپ میڈیکل سٹور میڈیسن اچھی دے لیتے ہیں، یہ ایک فن ہے۔ علم ضرور سیکھیے، جاہل بن کر نہ بیٹھیے۔ علم کبھی نہ کبھی نفع دیتا ہے، فن کبھی نہ کبھی نفع دیتا ہے۔ اسے معمولی نہ سمجھے، کوئی نہ کوئی چیز ضرور علم حاصل کریں۔ دیکھیں وہاں سے جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالنے کا اللہ تعالیٰ نے ہی نکالا ہے، لیکن سبب کیا بنا تھا کہ خواب کی تعبیر کسی کے پاس نہیں تھی، وہ علم آپ کے پاس تھا۔ تو جب دنیا کا ظاہری علم خواب کی تعبیر کا اگر کسی کے پاس آ جائے تو وہ بادشاہ کے تخت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر معرفت ربی کا اور قرآن کا علم کسی کے پاس آ جائے، وہ رب کے عطا کردہ تخت تک کیسے نہیں پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس علم کو، اور علم جو ہے یہ نسلوں کو بدل دیتا ہے، تقدیر بدل دیتا ہے۔ ظاہری علم بھی تقدیر بدلتا ہے، باطنی علم تو پھر بدلتا ہی ہے۔ آج یورپ ہم سے جو آگے جا رہا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات، اس میں ایک اہم ترین جو وجہ ہے وہ علم کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، محنت ہے، جد و جہد ہے، ایک جگہ پہ توجہ دے کر اس پہ محنت کرنا اور مسلسل محنت کرنا، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بس میرے ابا جی بڑے تھے، میرا دادا بہت بڑا تھا، پدرم سلطان بود، اس کا نعرہ لگا دیا، کخ کام نہیں کیا۔ گھر میں 12 افراد ہوتے ہیں، ایک بندہ ان میں سے کوئی دیہڑی کرتا ہے، باقی ویلے بیٹھ کے ٹکر کھاتے ہیں۔ کام کرنے کو عیب سمجھا ہوا ہے ہم نے، دیہڑی کرنے کو گناہ سمجھا ہوا ہے۔ اگر کہیے یار یہاں پہ دکان آپ چلیں، کوئی دکان کر لیں، نہیں جی نہیں اب ہم دکان کریں، اور نہیں جی نہیں اب ہم ریڈی لگائیں۔ بھائی ہاتھ سے کام کرنا تو بہت بڑا اچھا کام ہے، بھیک مانگنے سے۔ حضور فرماتے ہیں القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے جو کام کرنے والا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ تو سورہ یوسف ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم سستی کو چھوڑیں، کام کریں، محنت کریں۔ اس وقت محنتی لوگوں کی اس ملک کو شدید ضرورت بھی ہے، اور علم کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور یہ جو علم ہے نا ایسے مطلب فارمیلٹی رٹا لگا کے چل بھائی، یہ نہیں ہے۔ علم ہے کسی چیز کو سیکھنا، پھر اس پہ ریسرچ کرنا، تحقیق کرنا، پھر آگے نکلنا۔ خدا کے لیے حقیقی علم حاصل کریں، قرآن مجید کا بھی، ٹیکنیکل جتنی فیلڈز ہیں ان کا بھی، اور محنت کر کے آگے نکلیں۔ علم نے ان کو وہاں سے باہر نکالا تھا۔ اور اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کی ظاہری صورت پہ ہی صرف نہ لگے رہیں کہ بھائی اس کو یہ کریم لا کے دینی ہے، اس کو یہ کریم لا کے، اس کی شکل و صورت اچھی بن جائے، اس کے بال اچھے بن جائیں، اس کا جناب لائف سٹائل اچھا بن جائے، اس کے کپڑے اس طرح کے۔ آج کل یہی ہے نا کہ میں اپنے بچے کے لیے یہ کر رہا ہوں، اس سکول میں ادھر یہ۔ او بھائی ان کی تربیت کریں، اصل جو چیز ہے انہیں نیک بنائیں۔ آپ ان کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، پہلے بندے کا پتر بنائیں، اس کو بڑے چھوٹے کی تمیز ہو، اس کو حیا ہو، اس کو پتہ ہو یہ میرا چاچا ہے، یہ میرا دادا ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری نانی ہے، یہ ان رشتوں کے تقدس کا اسے پتہ ہو۔
رشتوں کے احترام کا پتہ ہو. اگر اس کو رشتوں کے احترام کا نہیں پتہ، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے، حفظ مراتب کا نہیں پتہ، سلام لینے کا نہیں پتہ، کوئی گھر میں آ جاتا ہے اسے مہمان نوازی کا پتہ نہیں کہ میں نے بٹھانا ہے، پانی پلانا ہے، خدمت کرنی ہے، پھر بعد میں پوچھنا ہے کیسے آئے ہو. اگر یہ بنیادی باتوں کو اس بچے کو پتہ نہیں ہے، ہاتھ میں اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری آپ نے پکڑا دی ہے، کیا فائدہ؟ جس بندے کے پاس بنیادی اخلاقیات نہیں ہیں اس کی ڈگری جو ہے وہ اسے کک فائدہ نہیں دے گی. اور مت سمجھیں کہ بچے یونیورسٹیوں میں جا کے سیکھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا کے بگڑتے ہیں. علم وہی ہے جو ماں نے بچے کو گود میں دے دیا، علم وہی ہے جو باپ نے بچپن میں اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لا کے سکھا دیا. علم وہی ہے جو ماں باپ کو بچے نے دیکھ کے حاصل کر لیا کہ میرے ماں باپ کا رویہ کیا ہے، وہ گالیاں تو نہیں دیتے، ان کا رویہ کیا ہے، وہ مہمان نوازی کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا دوسروں کے ساتھ سلوک کیسا ہے، وہ اپنے ابا جی سے ملتے ہیں، وہ اپنے دادا جی سے ملتے ہیں، میرے والد صاحب وہ اپنے بھائیوں سے ان کا رویہ کیسا ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو اخلاقیات کی. یہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اچھی سکھا دیں، اللہ تعالیٰ ان اچھی باتوں کے صدقے اس بچے کو رزق بھی اچھا دے دے گا. علم ضرور سکھائیں. میرے سرکار فرماتے ہیں اگر ایک صاحب علم، ایک حافظ قرآن صاحب علم اگر کسی بستی سے گزر جائے تو بستی سے گزرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بستی کے زندوں کو تو جو فائدہ دیتا ہی ہے نا، اس بستی کے مرنے والوں کو بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 40 دن تک اس کے قبرستان سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب کوئی صحیح سچا عالم کسی بستی میں آ جاتا ہے تو اس پورے علاقے کے مقدر سنور جاتے ہیں. ایک سچا عالم حضرت جناب یوسف علیہ السلام جب گئے مصر کے، تقدیر بدل کے رکھ دی آپ نے اس ملک کی، غربت ختم ہو گئی، لوگوں کے احوال بدل گئے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ تخت پہ بیٹھنے سے پہلے تخت پہ بیٹھنے والے کا کردار مثل یوسف ہو. کرپٹ لوگ، شرابی لوگ، یہاں جمشید دستی کہتا تھا جتنی شراب پارلیمنٹ میں پی جاتی ہے اتنی پورے ملک میں نہیں پی جاتی. اس پہ اس نے دلائل دیے، اس کو پکڑ کے انہوں نے جیل میں ٹھوک دیا کہ ہمارے راز بتاتا ہے. گندے کردار کے لوگ جب اس پارلیمنٹ کے اوپر مسلط ہوں گے تو اس کی نحوست پورے ملک میں پڑے گی جو پڑی ہوئی ہے. وہ غربت، وہ تباہی، وہ عذاب، وہ یہ. اور اگر نیک صالح مثل یوسف کوئی بندہ ملک کو مل جائے تو ایک بندہ ہی پورے ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور ساتھ جہاں آپ یہ آخری دن ہے رمضان شریف کے، جہاں آپ باقی دعائیں کرتے ہیں، ساتھ ایک دعا یہ ضرور کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی کوئی سایہ مثل یوسف عطا کر دے، کوئی نیک بندہ عطا کر دے جو اس ملک کے زخموں کو ان پہ مرہم رکھ دے، اس معاشرے کی غربت کو ختم کر دے، یہاں پہ جو دکھ ہیں اس معاشرے کے وہ ان کو وہ سینچ لے. اور اس معاشرے میں آج بڑے دکھ ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے بے روزگار ہیں بیچارے، ڈگریاں اٹھا کے پھرتے ہیں اور انہیں ملازمت نہیں ملتی، جاب نہیں ملتی، رزق نہیں ملتا. تاجر پریشان ہے، کسان پریشان ہے، عام افراد پریشان ہیں. اس لیے اس چیز کی دعا کریں مسلسل کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی خیر فرمائے، فتنوں سے بچائے. اور ایک بات آپ کو آخر میں یہ بھی عرض کر دوں، رب وہ عظیم ہستی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، جب اس سے دعا کی جاتی ہے وہ مشکلیں حل فرما دیتا ہے. اور دوسرا، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ایک ہی شاخ ہے، اسی شاخ پہ پھول بھی لگتا ہے، اسی پہ کانٹا بھی ہوتا ہے. اب لگنا کیا ہے اس پہ ہمیں نہیں پتہ. دعا ضرور کریں. یوسف علیہ السلام ان کو خواب نے جیل میں پہنچایا تھا. خواب آیا تھا نا کہ 11 تارے سورج چاند سجدہ کر رہے ہیں، تو کہا بھائیوں کو نہ بتانا، کام خراب ہو جائے گا. تو وہی خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں لے آیا اور کنویں سے پھر جیل میں لے آیا. اور بادشاہ کو بھی خواب ہی آیا تھا اور وہی خواب جیل سے نکال کے تخت پہ لے آیا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بات ایک ہی ہے، رزلٹ مختلف ہیں. رب جب چاہے تو کسی ایک پیرائے سے بندے کو جیل میں پہنچا دے، رب چاہے تو اسی سڑک پہ چڑھا کے بندے کو عرش پہ پہنچا دے.
پہنچانے والا رب ہے، تو بندے کو اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کی بارگاہ میں اپنے تمام شکوے عرض کرنے چاہیے اور اسی سے خیر مانگنی چاہیے، اور تمام خیر اسی کے پاس ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ اگلی بات ہوگی کہ جب آپ تخت پہ بیٹھے تو پھر اس کے بعد آپ نے جو نظام سلطنت کو بہتر کرنے کے لیے جو آپ نے سوشل ریفارمز جو وہاں پہ نظام جاری کیے وہ بڑے خوبصورت ہیں، اس سے ہمارے ارباب اقتدار کو بھی بہت سی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی